السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ سے بات کروں گا پاکستان کے ایک مشہور شہر مانسیرا کے بارے میں، جو خوبصورتی میں بے مثال ہے اور آب و ہوا میں ٹھنڈا ہے، جو خیبر پختونخوا کا ضلع ہے۔ مانسیرا کا نام راجہ مان سنگھ کے نام پر رکھا گیا ہے اور ان کے نام پر ہی اخذ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک زمانے میں اس علاقے کا حکمران تھا۔ آج میں آپ کو مانسیرا سے جڑی کچھ دلچسپ اور انوکھی باتیں بتاؤں گا، جو یقیناً آپ لوگ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوگے۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، مانسیرا کا نام راجہ مان سنگھ کے نام سے اخذ ہے، جو کہ ایک زمانے میں اس علاقے کا حکمران تھا۔ سکندر یونانی کے دور حکومت میں یہ شہر ضلع ہزارہ کا حصہ تھا۔ سبز ہزاروں جھیلوں اور چراگاہوں کی سرزمین مانسیرا عظیم تاریخ کا حامل شہر ہے۔ سکندر اعظم، اشوک، امین، تیمور، محمود غزنوی، رنجیت سنگھ اور برطانوی دور کی تاریخ کو سمیٹے اس شہر کو 1976 میں ضلع ہزارہ سے الگ کر دیا گیا اور ایک الگ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اسلام آباد سے اس شہر کا فاصلہ تقریباً 195 کلومیٹر ہے، جبکہ پشاور سے مانسیرا 270 کلومیٹر دور واقع ہے۔ سطح سمندر سے 1100 کلومیٹر کی بلندی پر واقع اس شہر کا کل رقبہ 4589 مربع اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ کل آبادی تقریباً 14 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ ضلع مانسیرا کو 5 تحصیلوں مانسیرا، بالا کوٹ، روگی، بگا اور دیوبند میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی کے لیے مانسیرا کو 5 صوبائی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات سال 2002 میں ضلع مانسیرا کو تقریباً 59 یونین کونسل میں تقسیم کیا گیا۔ کوہ ہمالیہ کی چراگاہوں پر پھیلا یہ ضلع سیاحت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایک طرف تو ناگا پربت اور راچا پوشی اور بابوسر ٹاپ ہیں، جبکہ فلس بوس پہاڑ مانسیرا کی رکھوالی کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی جنت جیسی وادیاں کاغان، ناران، شوگراں، بالا کوٹ، بقا اور ڈاڈوسا شامل ہیں۔ قدرتی حسن میں یہ بالکل سوئٹزرلینڈ سے کہیں آگے ہے، جبکہ اس کے ضلع میں واقع جھیلیں اور دریا اس خطے کا جھومر ہیں۔ ایک طرف بیتا دریا کنہار ہے، اس قدر شفاف ہے کہ اس میں چہرے کی دکھائی بے حد ہی خوبصورت تصویر دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف جھیل سیف الملوک ہے، جو کہ آنسوؤں کی جھیل کے ساتھ مشہور ہے۔ دوسری اور جھیل لولو سرم ہے، جو کہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مانسیرا پر کتنی مہربانی کی ہے۔ پکھلی سرکر کا میدان اور اتر شیشہ یہاں کے دلکش سیاحتی مقام ہیں۔ مانسیرا کی مقامی زبان ہندکو ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں پشتو، گوجری اور کشمیری بولی جاتی ہے۔ ناظرین، اس ضلع میں امان، تنولی، سید، سواتی، ریحان، گجر اور دیگر کئی قومیں آباد ہیں۔ شرح تعلیم 50% سے زائد ہے، جبکہ لوگوں کا ذریعہ معاش سیاحت، ہوٹلنگ، جنگلات، باغبانی اور مویشی پالنا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو ہونے والے شدید زلزلے کا مرکزی گڑھ بھی یہ شہر تھا۔ زلزلے سے جہاں کثیر تعداد میں جانی نقصان ہوا، وہیں اس ضلع کی معیشت پر بھی کافی اثر پڑا تھا۔ مانسیرا کی وجہ شریعت سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید ہیں، جنہوں نے سکھوں کے خلاف بڑے ہوئے بالا کوٹ میں جامع شہادت نوش کی، جبکہ مشہور سیاسی شخصیات سردار محمد یوسف، کیپٹن محمد صفدر، مفتی کفایت اللہ اور شجاع عرف شازی خان ہیں۔ ناظرین، یہاں پر بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے اور یہاں کی حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی مجیب الرحمان کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ دوستوں، مانسیرا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے زمانہ قدیم سے ہی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے اور یہ بے حد ہی پیارا علاقہ ہے، جس کو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ دیکھنے آتے ہیں، اور اس کو سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خوبصورتی میں سوئٹزرلینڈ سے کہیں آگے ہے۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ رہیں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔